السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایہا الذین، یا ایہا کا ترجمہ کریں گے اے، الذین لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا، لا تحرموا مت حرام ٹھہراؤ تم، طیباتی پاکیزہ چیزیں، ما جو احل اللہ، احل پہلا لام باریک ہے، دوسرا لام موٹا ہے، ٹھیک ہے، احل اللہ حلال کیا اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ، تعتدوا تم حد سے بڑھو، ان اللہ بے شک اللہ، لا یحب المعتدین نہیں پسند کرتا معتدین کو، حد سے بڑھنے والوں کو۔ با محاورہ ترجمہ، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو، اللہ نے جو پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو اور حد سے آگے مت نکلو، بے شک اللہ حد سے نکلنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد ہے، اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو، تمام لوگوں سے نہیں کہا حلال چیزوں کو حرام مت کرو، یہ اللہ نے صرف اور صرف ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، جب میں گوشت کھاتا ہوں تو نفسانی خواہشت کا، نفسانی شہوت کا غلبہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں نے اپنے اوپر گوشت حرام کر دیا ہے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حلال چیزوں کو حرام مت ٹھہراؤ۔ اور اسی طرح سبب نزول کے علاوہ، یعنی یہ تو آیت کا تھا سبب نزول، کس وجہ سے نازل ہوئی یہ آیت، اور اس کے علاوہ دیگر روایات سے ثابت ہے کہ بعض صحابہ زہد اور عبادت کی غرض سے بعض حلال چیزوں کو حرام کر لیتے تھے، مثلا حلال چیزوں میں عورت سے نکاح کرنا، کہ میں ساری زندگی عبادت ہی کروں گا، میں نکاح نہیں کروں گا، نہ نکاح کروں گا، نہ بچوں کے جھنجھٹ میں پڑوں گا، نہ عبادات میں خلل آئے گا، اس طرح سے۔ اور رات کے وقت سونے سے بہت سے صحابہ کرام گریز کرتے، کم سوئیں گے، زیادہ عبادت میں ساری رات گزاریں گے، اور دن کے وقت کھانا پینا اس سے کم کھائیں گے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کہہ لیں کہ میں بس ایک ہی دن میں ایک ہی ٹائم میں کھانا کھاؤں گی، باقی سارے دن میں عبادت میں رہوں گی، اس طرح سے صحابہ کرام اعتراض اجتناب کرنا چاہتے تھے، اوائڈ کرنا چاہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علم میں جب یہ بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع کر دیا۔ حضرت عثمان بن مظعون نے بھی اپنی بیوی سے ایک کنارہ کشی اختیار کی ہوئی تھی کہ بیوی کے پاس جاؤں گا تو ٹائم ضائع ہوگا، وہ ٹائم سارا عبادت میں لگا دوں گا۔ ان کی بیوی کی شکایت پر آپ نے انہیں بھی اس کنارہ کشی سے روک دیا، بلکہ ایک حدیث ہے، تم پر تمہاری جسم کا حق ہے، آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے، کان کا حق ہے، دل کا حق ہے، دماغ کا حق ہے، پورے جسم کے آپ پر حق ہے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، مہمانوں کا حق ہے، ہر ایک کو ٹائم دو، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، حلال چیزوں کو حرام مت کرو، جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں۔ بہرحال اس آیت کریمہ اور جو آپ نے پیچھے احادیث پڑھی ہیں، سنی ہیں، پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ کسی بھی چیز کو حرام کر کے اس سے پرہیز کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق کھانے پینے کی چیزوں سے ہو یا مشروبات سے ہو، پینے کی چیزوں سے ہو، یا لباس سے ہو، یا مرغوبات اور جائز خواہشات سے ہو،
ٹھیک ہو گیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آگے ہے کلو وکلو، اور کھاؤ تم مما، اس سے جو رزقکم اللہ، رزق دیا تمہیں اللہ نے، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ۔ اب اس کو پڑھیں گے حلالا طیبا واتقوا اللہ، اور تم ڈر جو اللہ سے، واتقوا اللہ الذی، اچھا اللہ، لا جو ہے موٹا ہے، آگے الذی کی لام باریک پڑھیں گے۔ ذہن میں رکھیے، صرف جس میں لفظ اللہ کا جو لام ہوگا وہ موٹا ہوگا۔ تم بھی اس پر مؤمنون، ایمان لانے والے ہو۔ با محاورہ ترجمہ، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ۔ کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں نے؟ مومنون، اوکے، تم بھی مؤمنون، اچھا، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہیں دی ہیں ان میں سے حلال مرغوب چیزیں کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لا یؤاخذکم، لا نہیں، یؤاخذکم اللہ، مواخذہ فرمائے گا تمہارا اللہ، باللغو، لغو قسموں میں، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، لغو باللغو، لغو فی میں، ایمان، ایمان ہوتا ہے یقین، ایمان، اور یہ ہے ایمان، فی ایمانکم، تمہاری قسموں میں، ولیکن یؤاخذکم بما، اور لیکن وہ مواخذہ کرے گا تمہارا اس پر جو عقدتم الایمان، عین عقدتم الایمان، پھر غور سے دیکھیں یہ کیسے پڑھیں گے، عین کو ملائیں گے قاف کے ساتھ، قاف کو ملائیں گے تا کے ساتھ، عقدتم الایمان، تم نے پختہ کی ہیں ایمان قسمیں، فکفارتہ، تو اس کا کفارہ، اطعام، کھانا کھلانا، عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو، من اوسط، اوسط درجے کا، ما جو تطعمون، تم سب کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو، او یا کسوتہم، کپڑے پہناتے ہوں انہیں، او یا تحریر رقبہ، آزاد کرنا ہے گردن کا، فمن لم یجد، فمن لم، میم کو ملائیں گے لام کے ساتھ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، فمن لم، بس جو نہ یجد پائے، فصیام، تو وہ روزے رکھے، ثلاثۃ ایام، 3 دن کے، ذالک، یہ کفارۃ ایمانکم، یہ کفارہ ہے تمہارے ایمان کا، تمہاری قسموں کا، اذا، جب حلفتم، تم قسمیں کھاؤ، واحفظوا، اور تم سب حفاظت کیا کرو، ایمانکم، اپنی، ایمانکم، اپنی قسموں کی، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں، لغو قسم پر، لغو بیہودہ، ٹھیک ہے، جو آپ کا تقیہ کلام ہو، بات بات پہ قسم کھانا، اللہ کی قسم ایسے ہو، قسم سے ایسے ہوگا، یہ اس کو بولتے ہیں جو بلا ارادہ آپ قسم کھاتے ہو، اس کو کہتے ہیں لغو قسم، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں لغو قسم پر تم سے مواخذہ نہیں فرماتا، لیکن مواخذہ اس پر فرماتا ہے کہ تم جن قسموں کو مضبوط کر دو، بما عقدتم الایمان، جن قسموں کو تم مضبوط کر لو، یعنی ارادتاً جو قسمیں کھاؤ، فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، اس کا کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا کھلانا، اوسط درجے کا، درمیانہ، اپنے گھر والوں کو جو تم کھلاتے ہو اس طرح کا، یا ان کو کپڑے دینا، کتنے دو لوگوں کو کپڑے دینا، کفارہ 10 محتاجوں کو کھانا دینا، یا پھر ان کو
کپڑے پہنانا 10 لوگوں کو، یا تیسرے نمبر پہ یا ایک لونڈی یا غلام آزاد کرنا، ٹھیک ہو گیا، او تحریر الرقبۃ یا ایک لونڈی یا غلام آزاد کرنا، فمن لم یجد اور جس کو یہ میسر نہ ہو، 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، یا 10 لوگوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، یا ایک آزاد غلام کو یعنی گردن کو آزاد نہیں کر سکتا، تو کیا کرے؟ ثلاثۃ ایام ذالک، تو اسے کیا چاہیے کہ فصیام ثلاثۃ ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھ لے۔ یہ آسان نہیں ہے تھوڑا سا، لیکن 3 دن جب بھوکے رہیں گے نا پتہ پھر چلے گا۔ اچھا جی، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے روزے رکھے، تو کیا ہے؟ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب کہ تم قسم کھا لو، اور اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو، جب تم قسم کھا لو تو اپنی قسموں کا خیال رکھا کرو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر مؤاخذہ نہیں کرے گا، لیکن جن قسموں کو تم مضبوط کر لو، ٹھیک ہے، بما عقدتم الایمان، مضبوط قسمیں ہیں۔ اب قسم جس کو عربی میں حلف یا یمین کہا جاتا ہے، قسم کو عربی میں حلف بھی کہا جاتا ہے، یمین بھی کہا جاتا ہے، جن کی جمع احلاف اور ایمان ہے، ٹھیک ہے، یمین کے جمع ایمان۔ 3 قسم کی ہیں جو ہم قسمیں کھاتے ہیں، وہ 3 قسم کی قسمیں، نمبر 1 لغو قسم، نمبر 2 غموس قسم، نمبر 3 معقدہ قسم۔ لغو لکھ لیں، غموس اور معقدہ، میم عین قاف دال ہے۔ اچھا جی، لغو قسم وہ ہے جو انسان بات بات میں عادتاً بغیر ارادے اور بغیر کسی نیت کے کھاتا ہے، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔ کس کو سمجھ آ گئی؟ لغو قسم۔ غموس قسم وہ جھوٹی قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھاتا ہے۔ غموس، غین میم واو سین، غموس وہ قسم ہے جو انسان دھوکہ اور فریب دینے کے لیے کھاتا ہے۔ یہ کبیرہ گناہ بلکہ اکبر الکبائر میں سے ہے، شرعاً اس کے لیے کوئی کفارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 معقدہ قسم کون سی ہے؟ وہ قسم ہے جو انسان اپنی بات میں تاکید اور پختگی کے لیے، کسی کو یقین دلانے کے لیے ارادتاً قصداً جو قسم کھاتا ہے، ایسی قسم اگر توڑے گا تو اس کا وہ کفارہ ہے جو آگے آیت میں آ رہا ہے، جو ہم نے ابھی پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، اور آگے جو آگے غلام آزاد کرنا ہے۔ اچھا، ایک غلام یا ان کو کپڑے دینا۔ لباس کے بارے میں بھی اختلاف ہے، جیسے کھانے میں اختلاف ہے کتنا ہونا چاہیے، لباس میں بھی اختلاف ہے کہ جوڑا دینا ہے جو نماز کے لیے ضروری ہے۔ بعض علماء خوراک اور لباس دونوں کے لیے عرف کو معتبر کہتے ہیں کہ جو عام رواج ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے یا ایک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے، یعنی بعض علماء کہتے ہیں کہ قتل خطا کی دیت پر قیاس کرتے ہوئے لونڈی اور غلام کے لیے ایمان کی شرط عائد کرتے ہیں کہ وہ ایماندار ہونا چاہیے جس کو آپ نے آزاد کرنا ہے۔ تو بہرحال واللہ عالم، ظاہری بات اگر آپ آزاد کرتے ہیں تو مسلمان تو یقیناً مسلمان ہی کو کرے گا نا، کیونکہ دینا بھی تو دیت تو مسلمان پر ہی آئے گی جو اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، اور باقی کافر کا اس سے کیا لینا دینا۔ اب اس کے بعد دیکھیے، یا ایھا الذین انما الخمر، یا ایھا الذین، یہ والی آیت ہے نا، یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، انما الخمر، انما بے شک، در حقیقت، خمر شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت، والازلام اور قرہ کے تیر، رجسن ناپاک ہیں، رجس ہیں،
اب اس کو پڑھیں گے رجسم من کے اوپر کریں گے اظہار، کیونکہ آگے حروف ہلکی عین آ گیا ہے. من عمل الشیطان، شیطان کے عمل سے ہیں. فاجتنبوہ، تم سب اس سے بچو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے ایمان والو، اب یہاں دیکھیے پیچھے بھی ایمان والوں سے مخاطب ہو کے کہا گیا، یہاں بھی ایمان والوں سے. ایمان والو، بات یہ ہے کہ شراب اور جوا والانصاب اور بت تھان اور قرے کے تیر، یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں. یہ سب گندی باتیں، ناپاک باتیں شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچو. ایمان والوں سے ان سے بچنے کے لیے کہا گیا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ تم کامیابی پا جاؤ. ایمان والا کامیابی اس کی اس شرط پر ہے کہ وہ ان ساری چیزوں سے بچے. ایمان والا بھی ہو اور وہ شراب پیتا ہو، ایمان والا بھی ہو اور وہ جوا کھیلتا ہو، ایمان والا بھی ہو اور وہ بتوں کی عبادت کا، ایسا ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے آپ کے ایمان کا یہ تقاضا کہ یہ سارے شیطانی کام ہیں، ان شیطانی کام سے بچو. جو ان شیطانی کاموں سے بچ گیا وہ تو بن گیا ایمان والا. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یقیناً سکسیسفل انسان وہی ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ انما یرید الشیطان، در حقیقت چاہتا ہے شیطان، ان یوقع، کہ وہ ڈال دے، بینکم العداوۃ، تمہارے درمیان دشمنی، والبغضاء اور بغض، فی الخمر شراب میں، والمیسر اور جوے میں، ویصدکم اور روک دے تمہیں، عن ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وعن الصلاۃ اور نماز سے. فہل انتم منتہون، تو کیا تم سب باز آنے والے ہو؟ منتہون نہج میں سے ہے، نہیں کا مطلب ہوتا ہے روکنے والے، ہے نا، تم نہ کرو ایسا کام. تو یہ ہے کہ کیا تم رکنے والے ہو، تم باز آنے والے ہو. اب یہاں دیکھیے بامحاورہ ترجمہ، انما یرید الشیطان، شیطان تو یوں چاہتا ہے کہ شراب اور جوے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض واقع کر دے اور اللہ کی یاد اور نماز سے تمہیں باز رکھے. تو کیا تم باز آنے والے ہو شیطان کے پیچھے لگ کے؟ فہل انتم منتہون، کیا تم باز آنے والے ہو؟ اب یہاں دیکھیے پیچھے کیا کہا تھا کہ یہ سارے شیطانی کام ہیں، اور یہاں کہا کہ شیطان تمہیں چاہتا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ وہ جوے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی ڈال دے. یہ شراب اور جوے کے مزید معاشرتی اور دینی نقصانات ہیں، یعنی شراب کے ذریعے اور جوے کے ذریعے کیا کیا نقصانات انسان کے ہوتے ہیں، جو کہ اگر دیکھا جائے تو دنیاوی نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں. شراب جو پی لیتا ہے اسے ماں بہن کی تمیز نہیں رہتی، اور جواری جو جوا کھیلتا ہے اس کو جواری کہا جاتا ہے، اور جو جواری ہے جو وہ جوا ہارتا ہے تو جائیدادیں بک جاتی ہیں اس کی، ایسا ہوتا ہے، گھر بار تک بک جاتے ہیں، اور آخر کار کہاں تک نوبت آ جاتی ہے، لوگ وہ اپنے بچوں تک کو، بیوی تک کو بیچنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کتنا نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو دینی نقصانات ہے وہ الگ سے، اللہ نے منع کیا، شریعت کی یہ خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کی حدود کو پامال کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور شراب کو ام الخبائث کہا جاتا ہے، شراب کو ام الخبائث، تمام خباثتوں کی، تمام پلید، یعنی کہ خبیث ناپاک کو کہتے ہیں نا، تمام ناپاکیوں کی ماں، یا یوں کہہ لیں تمام گناہوں کی جڑ کیا ہے؟ شراب. کیونکہ شراب پی کے بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے. اور بہرحال آگے دیکھیے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور تم اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی، فَاحْذَرُوا وَاحْذَرُوا، اور تم بچو کس سے؟ شراب جوے وغیرہ سے. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، اَنَّمَا، کہ در حقیقت، عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہمارے رسول پر پہنچانا ہے ظاہر،
وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا۔ اس آیت کریمہ میں بامحاورہ ترجمہ غور کیجئے، تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور احتیاط رکھو، وَاحْذَرُوا، اور بچو۔ کس سے بچنا ہے؟ جو پیچھے شیطانی کام بتائے گئے ہیں ان سارے شیطانی کاموں سے بچو۔ اور اگر تم نے فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم نے منہ موڑا، کیا مطلب؟ اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑیں، جب شیطانی کام میں پڑیں تو سمجھیں منہ موڑا، تو جان لو کہ در حقیقت علی رسولنا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمے صرف واضح پہنچانا تھا۔ رسول نے تمہیں پہنچا دیا، بتا دیا، اب عمل کرنا نہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہاری اپنی ذمہ داری ہے۔ اور اس کے بعد لیسا، ہاں بس ایک آیت رہ گئی ہے، لیسا نہیں ہے علی الذین، ان لوگوں پر آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، جناحن گناہ، کوئی گناہ نہیں ہے۔ کن پر؟ جو پہلے جوے شراب اور پیچھے جو شیطانی کام اس کے جو عادی تھے، لیکن پھر وہ ایمان لے آئے، نیک اعمال کیے، تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ فیما، اس بارے میں جو طعموا، وہ سب کھا چکے، اذا متقوا، جب کہ وہ سب بچتے رہے، متقوا و آمنوا، اور سب ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور سب نیک عمل کرتے رہے، ثم اتقوا، پھر وہ بچتے رہے حرام چیزوں سے، وآمنوا، پھر سب ایمان پر قائم رہے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، واحسنوا، اور سب نے نیک کام کیے، واللہ، اور اللہ، یحب المحسنین، محسنین، پسند کرتا ہے محسنین کو، نیکی کرنے والوں کو۔ اچھا، بامحاورہ ترجمہ، ایسے لوگوں پر جو کہ ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، اور ہاں نیک کام کرتے ہوں، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں جس کو انہوں نے کھا لیا پی لیا، جبکہ وہ لوگ تقوی رکھتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں اور نیک کام کرتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور ایمان رکھتے ہوں، پھر پرہیزگاری کرتے ہوں اور خوب نیک کام کرتے ہوں۔ اللہ ایسے نیکوکاروں سے محبت رکھتا ہے، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، حرمت شراب کے بعد جب شراب کی حرمت نازل ہوئی، بعض صحابہ کرام کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے کئی ساتھی جنگوں میں شہید ہو گئے ہیں یا ویسے ہی فوت ہو گئے، جبکہ وہ شراب پیتے رہے، زندگی بھر انہوں نے شراب پی لیکن وہ شہید ہو گئے ہیں یا طبی موت مر گئے ہیں۔ تو اس آیت میں اس شبہ کا ازالہ کیا گیا، یعنی وہ سوچتے تھے کہ اب ان کا کیا بنے گا، اس شبہ کا ازالہ یہاں کر دیا گیا کہ ان کا خاتمہ ایمان و تقوی پر ہی ہوا ہے، کیونکہ شراب اس وقت حرام نہیں ہوئی تھی، لیکن جب شراب حرام ہوئی اور شراب حرام ہونے کے بعد جنہوں نے پینا شروع کیا یا جنہوں نے نہ چھوڑی، تو گنہگار تو وہ لوگ ہوں گے جو اس سے پہلے تقوی اور متقی پرہیزگار تھے، لیکن اگر وہ اس طرح کے کام کرتے بھی تھے، شراب پیتے بھی تھے، تو ان پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔